بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں آنکھ کھولی، لیکن آپ اہل عرب میں موجود برائیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ بے حد ذہین تھے اور بچپن ہی سے لکھنے پڑھنے کا بہت شوق رکھتے تھے۔ اس لیے آپ کے والد ابو قحافہ نے آپ کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ ہم عمر اور ہم مزاج ہونے کی وجہ سے بچپن ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی اور خاص تعلق قائم ہو گیا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہری محبت اور رفاقت میں بدل گیا اور زندگی بھر قائم و دائم رہا۔ جب نبی کریم کو اعلانیہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے اسی وقت قبول کر لی اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور بعد کی زندگی آپ کے سامنے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو منوعاً تسلیم کرتے تھے۔ کفار مکہ نے جب آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اگر اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ نے ایسا فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ خطیب تھے، عاقل، کامل اور صاحب رائے تسلیم کیے جاتے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ۔ پھر میں نے پوچھا، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ کے والد ابو بکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا دیا تھا، نماز میں بھی اور حج میں بھی۔ 9 ہجری کو اسلام کے پہلے حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کر مکہ مکرمہ میں روانہ کیا۔ وصال سے قبل مرض الموت کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو نماز کی امامت کرنے کو کہا، چنانچہ سیدنا صدیق اکبر نے عشاء کی نماز کی امامت کرائی اور پھر وصال کی صبح تک نمازوں کی امامت کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر صدیق اکبر کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، اے ابو بکر، تم غار میں میرے ساتھ ہی رہے، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہی رہو گے۔ جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئے۔ طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ 15 دن کی علالت کے بعد آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ سیدنا عمر فاروق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں اپنے محبوب رفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوئے۔